اور ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اس کی یہاں سے مراد قیمت ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی قیمت آسمان و زمین ہے، یعنی آسمان و زمین جتنے اعمال کیا کرو تب جنت تمہیں ملے گی۔ اوئے آج کل تو جنت اتنی فری بنا دی گئی ہے، کہتے ہیں رمضان کی خوشخبری 1 مہینے پہلے لوگ لگے لیتے ہیں، رمضان کی خوشخبری پہنچاؤ بس جنت واجب جہنم حرام۔ واہ جی واہ، بڑا آسان دین بنایا ہوا ہے، کہاں سے یہ چیز اخذ کر لیا۔ اور نعوذ باللہ، اور اس بات کی نسبت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا۔ کہاں فرمایا؟ جھوٹے کہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی۔ اور پھر ساتھ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اس چیز کو 10 بندوں پہ شیئر کرو، نہیں کرو گے تو تم پر مصیبت آ جائے گی، کرو گے تو تمہیں بہت بڑی فضیلت ملے گی۔ کیوں اس طرح کی جھوٹی باتیں لوگ پھیلاتے ہیں؟ اور پھر اگلا بھی تمہیں ڈرتا ہے، بس 10 بندوں کو فارورڈ کر دیتا ہے۔ یہ بہت پرانے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ اس وقت جب یہ فارورڈنگ کا سسٹم نہیں تھا تو پھر لوگ فوٹو کاپی کرتے تھے، لوگوں کو دیتے تھے، اور ابھی پھر یہ موبائل آ گئے، نیٹ آ گیا تو پھر فارورڈ کرو، ہاں جلدی کرو جلدی کرو۔ اگلا بیچارہ کرتا ہے 10 کو کرتا ہے، وہ 10 پھر اگلے 10 کو کرتے ہیں، وہ 10 پر یہ جھوٹی افواہ کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں لوگ، اور ڈرتے ہیں۔ خدا سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے کلام سے نہیں ڈرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات اور احکامات کے مطابق کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن ایک بندے نے ایک جھوٹی افواہ پھیلائی، اسی سے ڈرتے ہیں، بس اسی کو فارورڈ میں لگے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ ہے، اس سے جنت ملتی ہے تمہیں۔ جنت کی قیمت بہت زیادہ ہے بھائی، حد سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ آگے دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، یعنی ایسے اعمال کرو جس سے تمہاری مغفرت ہو سکے۔ جو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، بخشش ہے، درگزر ہے، اس کی طرف دوڑو۔ پھر فرمایا وَجَنَّةٍ، اور دوڑو جنت کی طرف۔ جنت سے پہلے مغفرت کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جنت میں کوئی شخص نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ مغفرت کر دی جائے گی کسی کی، پھر وہ جنت جا سکے گا۔ جب کسی کی مغفرت نہیں ہوگی وہ جنت کبھی نہیں جائے گا۔ تو آج کل لوگ لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، عجیب حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر جناب جاتے ہیں جنت۔ اور ملاوٹ کرتے ہیں، ہر بندہ ملاوٹ کرتا ہے، ہر بندہ دھوکہ دیتا ہے، ہر بندہ اپنی جو فرض منصبی ہے اس کو ادا نہیں کرتا ہے، پھر ولی اللہ بنا ہوا ہے، بہت بڑا نیک۔ اس کو اگر تھوڑا سا کم بتاؤ لال پیلا ہو جاتا ہے، ہاں میں تو بہت نیک ہوں، بڑا نیک ہے، یا جھوٹا کہیں کا۔ اور پھر کیا کہتا ہے اگلے کو؟ کیا یہ آج کل جیسے عیدوں میں عیدیں آتی ہیں، عیدوں میں پھر ہم کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، میں نے کوئی آپ کو غلط بتا دیا ہوگا، کوئی معاف کرتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ واہ جی واہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو تم تو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہو، تم گناہ کرتے ہی نہیں ہو، تم غیبت کرتے ہی نہیں ہو، تم جھوٹ بولتے ہی نہیں ہو، تم دھوکہ دیتے ہی نہیں ہو، تم تو بہت پارسا ہو سکتا ہے، پھر معاف کر دو نا۔ کھل کے کہہ دو بھائی آپ میرے بھائی ہو، میں نے ضرور آپ کی غیبت کی ہے، آپ کے ساتھ جھوٹ بھی بولا ہے، آپ کو دھوکہ بھی دیا ہے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، یہ بولو نا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے کچھ؟ تو لہٰذا مغفرت پہلے ہے۔ جب تمہاری مغفرت قیامت کے دن کی جائے گی پھر تمہیں جنت ملے گی، جب مغفرت نہیں ہوگی جنت بھی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے حقوق العباد کا خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ذات ہے، وہ اپنے حقوق انشاءاللہ معاف بھی فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے۔ اور لوگ تو معاف نہیں کرتے بھائی۔ ایک آدمی کو کہو کہ میں نے تیرا 1,00,000 روپے کھا لیا ہے، معاف کرو، کرے گا معاف؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو پھر ہم جو عورتوں کے حقوق کھاتے ہیں تو پھر عورتیں ہمیں معاف کریں گی؟ ہماری بہنیں بس قبضہ کرتے ہیں زمینوں پر ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں، یا پھر چھوٹے بھائی ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کا حقوق کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب یہ تو میری کمائی ہے، یہ تو زمین میں نے خود لی ہوئی، جھوٹ بول رہا ہے۔
تو لہٰذا جو بھائیوں کا حق ہے، جو بہنوں کا حق ہے، جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ ان کو دیا کرو، نہیں تو پھر حرام ہو جائے گا۔ اور یہ ساری حرام چیزیں پچھلے ہم نے پڑھ لیا کہ حرام خور کی تو نماز بھی نہیں ہوتی، حرام خور کی باتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سمجھنے